اردو امیز 2 میں خوش آمدید۔ دیکھتے ہیں کس کیا ہوا تھا۔ چچ نامہ کے مطابق محمد بن قاسم 711 عیسوی میں سندھ میں داخل ہوئے تھے۔ معتبر تاریخ دان کہتے ہیں کہ جہازوں کو لوٹنے اور مسلمان عورتوں کو قید کرنے کا واقعہ محض ایک بہانہ بنایا گیا تھا تاکہ عرب سندھ پر قبضہ کر سکیں۔ ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں تھا۔ 1907 کے سندھ گزٹ میں درج روایات کے مطابق سب سے پہلے محمد بن قاسم نے دیوبل کے قلعے پر قبضہ کیا تھا۔ دیوبل کا قبضہ کرتے ہوئے کافی خون ریزی ہوئی تھی۔ دیوبل پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے سیون کے قلعے کا رخ کیا۔ سیون کا قلعہ راجہ طاہر کے بیٹے کے قبضے میں تھا، لیکن اس کی اکثر رعایا بدھ مت سے وابستہ تھی اور اپنے ہندو حکمران کے لیے لڑنے کو تیار نہیں تھی۔ چنانچہ صرف ایک ہفتے میں اس قلعے پر بھی قبضہ ہو گیا۔ کس نے اور کیوں سندھ پر حملہ کیا؟ جس زمانے میں راجہ طاہر سندھ کا حکمران تھا، اسی زمانے میں عرب دنیا پر اموی سلطنت کا راج تھا۔ حجاج بن یوسف اموی سلطنت کے حکمران تھے۔ ایک کہانی کے مطابق حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ اس لیے کیا تھا کیونکہ سمندری ڈاکوؤں نے جس بحری جہاز کو لوٹا تھا، اس میں گرفتار ہونے والی ایک خاتون نے یا حجاج کا نعرہ لگایا تھا۔ حجاج بن یوسف بھی اتنے سادہ کہ یہ خبر سن کر سندھ پر چڑھائی کر دی۔ جو لوگ راجہ طاہر کو ولن سمجھتے ہیں وہ یہی افسانوی قصہ سناتے ہیں۔ راجہ طاہر کے بارے میں یہ بھی کہانی سنائی جاتی ہے کہ اس نے اقتدار کی خاطر ایک نجومی کی پیشن گوئی کی وجہ سے اپنی ہی حقیقی بہن سے شادی کر لی تھی۔ محمد بن قاسم کی موت کی کہانی بھی کچھ ایسے ہی سنائی جاتی ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق محمد بن قاسم کو سزائے موت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے راجہ طاہر کے 2 بیٹیوں کو اس وقت کے اموی بادشاہ کے حرم میں بھجوایا تھا۔ راجہ طاہر کی بیٹیوں نے اموی بادشاہ کے دربار میں یہ الزام لگا دیا کہ شاہی حرم میں بھجوانے سے پہلے محمد بن قاسم نے ان سے جنسی تعلق پیدا کیا تھا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا جلال بھڑک اٹھا اور اس نے محمد بن قاسم کو قتل کرا دیا۔ صدیوں سے ہمیں اس طرح کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ انگریزوں کو لاکھ برا کہیں، لیکن وہ جس علاقے پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کرتے ہیں، پہلے اس کی تاریخ پر تحقیق کر کے گزٹ میں شائع کرتے ہیں۔ انگریزوں کو نہ تو محمد بن قاسم کو ہیرو بنانے میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی راجہ طاہر کو ہیرو بنانے کا کوئی ارادہ رکھتے تھے۔ 1876 اور 1907 کے انگریزوں کے بنائے گئے سندھ گزٹ میں لکھا گیا ہے کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو محض 12,000 کی فوج دے کر سندھ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ بظاہر یہ ایک بے وقوفانہ فیصلہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں سندھ کی دفاعی قوت بہت زیادہ تھی۔ ہر طرف مضبوط قلعے تھے۔ محمد بن قاسم کے مقابلے میں جس فوج کی قیادت راجہ طاہر کر رہا تھا، صرف اس فوج کی تعداد 25,000 سے زیادہ تھی، یعنی فوج کے اعتبار سے سندھ کی فوج کو کافی برتری حاصل تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے زمینی حقائق کے باوجود سندھ کی فوج کو شکست کیوں ہوئی؟ چچ نامہ کے مطابق اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سندھ میں اندرونی اختلافات بہت زیادہ تھے۔ عوام اور اعلیٰ حکام کے بہت بڑی تعداد بدھ مت سے وابستہ تھی۔ راجہ طاہر نے بدھ مت سے وابستہ کچھ افراد کو گورنر بھی لگایا ہوا تھا، لیکن پھر بھی بدھ مت کے پیروکار کا ایک ہندو راجہ طاہر کی حکومت سے خوش نہیں تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے سندھ پر بدھ مت سے وابستہ افراد حکمران رہ چکے تھے اور راجہ طاہر کے والد چچ نے بھی لسبیلا پر قائم بدھ خاندان کی حکومت پر قبضہ کیا، لیکن ابھی بھی سندھ کی حکومت کا کچھ نہیں بگڑا تھا۔ اس کے پاس محمد بن قاسم کی فوج کی نسبت کئی گنا زیادہ تازہ دم فوج موجود تھی اور اب بھی بہت سے قلعوں پر ان کا قبضہ تھا، لیکن ایک قلعے سے سام کو بغیر جنگ کے محمد بن قاسم کے حوالے کر دیا گیا، یعنی وفاداریاں تبدیل کر لی گئیں، اور اس کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون کے قلعے کا رخ کیا۔ نیرون آج کے حیدرآباد کے قریب تھا اور یہاں بھی قلعے کے دروازے کھول کر محمد بن قاسم کا استقبال کیا گیا۔ ایسی صورتحال میں راجہ طاہر کی فوج اور محمد بن قاسم کی فوج کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں راجہ طاہر کو شکست ہو گئی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ میں داخل ہونے کے 2 سال بعد محمد بن قاسم نے دارالحکومت الور پر قبضہ کیا اور اس کے بعد ملتان پر بھی قبضہ محمد بن قاسم کی فوج نے کیا۔
ان 2 سالوں میں محمد بن قاسم کی مدد کے لیے مزید فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ انگریز محققین کے مطابق محمد بن قاسم کی کامیابی کی وجہ اس کی دانش مندی تھی۔ جب کوئی محمد بن قاسم کی فوج سے جنگ کرتا تو اس وقت خون ریزی ہوتی، لیکن جب ٹیکس وغیرہ کے معاملات طے ہو جاتے تو محمد بن قاسم کی حکومت میں مقامی آبادی سے نرم سلوک کیا جاتا اور مکمل مذہبی آزادی دی جاتی۔ اس وقت سندھ کے لوگوں میں مشہور تھا کہ عرب بدعہدی نہیں کرتے۔ اس ویڈیو کا اصل مقصد یہ نہیں کہ کون ہیرو ہے اور کون ویلن، یہ دیکھنا کہ تاریخ سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ بیرونی حملے سے بچنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ آپسی کا اتحاد ہے۔ اگر کسی ملک کا معاشرہ مذہبی یا نسلی طور پر تقسیم ہوگا تو یہ ملک دشمن کے لیے ترنوالا ثابت ہوگا۔ فوجیں اور قلعے کسی کام نہیں آئیں گی۔ پاکستان میں تاریخ اور معاشرتی علوم کی کتابوں میں محمد بن قاسم کی دیبل میں فتح کو ہندوستان میں اسلام کا پہلا قدم اور پہلی جیت تصور کیا جاتا ہے۔ 1998 میں حکومت پاکستان کی جانب سے شائع کردہ کتاب 50 ایئرز آف پاکستان میں محمد بن قاسم کی سندھ میں فتح کو قیام پاکستان کی بنیاد ڈالنے سے تشبیہ دی جاتی ہے اور انہیں پہلا پاکستانی قرار دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا یہ چینل موجود ہے، اس پر سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور ویڈیوز کو شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔